बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में पेश किया जाने वाला वाक़या अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सैकड़ों बरस पहले का जिक्र है। हिंदुस्तान को फतह करने वाला एक बहादुर बादशाह था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह उन लोगों में से था जिन्होंने शुमाल की तरफ से हिंदुस्तान पर चढ़ाई की और बहादुरी के साथ लड़ाई जीतकर इस मुल्क पर कब्जा किया और फिर भलाई और इंसाफ के साथ हुकूमत करने के लिए यहीं ठहर गए और इस मुल्क को अपना वतन बनाकर हमेशा के लिए रह गए। हाँ, तो इसी कुतुबुद्दीन का एक गुलाम था शमशुद्दीन अल्तमश। यह बड़ा लायक और बहुत वफादार आदमी था। बादशाह को उससे बड़ी मोहब्बत थी। वह उसकी मेहनत और होशियारी को दिल से पसंद करता था और इतना चाहता था कि उसने अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक अल्लाह को प्यारा हुआ तो उसके बाद उसका बेटा हिंदुस्तान का बादशाह बना, मगर उसमें इतनी अक्ल और सूझबूझ ना थी कि बादशाही जैसा बड़ा काम चला सकता। इसलिए हुकूमत के अमीरों और सरदारों ने उसे नापसंद किया और शमशुद्दीन को बुला भेजा कि वह आकर बादशाही का काम संभाले। शमशुद्दीन ने उन लोगों का कहना मान लिया और दिल्ली आकर उन्हीं अमीरों की मदद से कुतुबुद्दीन के बेटे को तख्त से उतारा। अब यही शख्स जो पहले कुतुबुद्दीन के यहाँ एक मामूली गुलाम की तरह आया था, अपनी काबिलियत और मेहनत से तरक्की करके हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर बादशाह हो गया और शमशुद्दीन अल्तमश कहलाया। यूँ तो शमशुद्दीन के कई बच्चे थे, लेकिन उन सब में उसे अपनी एक लड़की रज़िया सबसे ज़्यादा प्यारी थी। जिस तरह शमशुद्दीन सूरत शक्ल का बहुत अच्छा था, उसकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत थी। शमशुद्दीन जहाँ कहीं भी जाता रज़िया को साथ रखता। रज़िया की माँ पढ़ी लिखी ना थी, इसलिए रज़िया को पढ़ाने का काम सुल्तान ने अपने ज़िम्मे लिया। उसे ज़रूरी तालीम दी और सल्तनत के कायदे करीने सिखाए। वह भी जहन की इतनी अच्छी थी कि जो कुछ सिखाया जाता बहुत जल्द याद कर लेती। थोड़े ही दिनों में वह इतना लिख पढ़ गई कि दरबार के सब अमीर व वज़ीर ताज्जुब करने लगे। सुल्तान बेटी की यह काबिलियत देखकर बहुत खुश होता और दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करता रहता। दिल्ली का कुतुब मीनार दुनिया भर में मशहूर है। यह इसी बादशाह शमशुद्दीन का बनवाया हुआ है और इस पर अरबी ज़बान में जो लिखा या गुदा है वह इसकी चहेती बेटी रज़िया की काबिलियत ज़ाहिर करने के लिए बहुत है। जिस ज़माने का यह किस्सा है, हिंदुस्तान के बादशाहों को शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। उनके साथ उनकी बेगमें भी जाया करती थीं और नौकर चाकर भी साथ रहते थे। एक बार का जिक्र है, सुल्तान शेर के शिकार के लिए निकला। बेगमें भी पालकियों में बैठकर साथ हो लीं। उनमें अकेली रज़िया ही ऐसी थी जो मर्दाना लिबास पहने और तमाम हथियार लगाए हुए घोड़े पर बड़ी शान के साथ चल रही थी। बाकी सब औरतें पालकियों में बैठी हुई थीं। चलते चलते उन लोगों का गुज़र एक घने जंगल से हुआ जिसमें बड़े बड़े डरावने और फाड़ खाने वाले जानवर रहते थे। जब बीच जंगल में पहुँचे तो यकायक एक शेर पंजा खोले हुए एक झाड़ी में से निकला और सुल्तान की तरफ झपटा। उसका यह हमला इतनी तेज़ी से हुआ कि साथ के सरदारों में से एक को भी सुल्तान के बचाव के लिए हथियार उठाने का मौका न मिल सका। मगर रज़िया जैसी बहादुर डरना तो जानती ही नहीं थी। उसने जो बाप को ऐसी नाजुक हालत में देखा तो फ़ौरन घोड़े को एड़ लगाकर उसकी मदद को जा पहुंची और करीब पहुंचते ही तलवार का ऐसा भरपूर हाथ शेर पर मारा कि शेर वहीं पर ढेर हो गया। अगर यह ज़रा देर और ना पहुंचती तो सुल्तान को शेर फाड़ डालता। उस वक्त सुल्तान की जान बचने का ज़रिया रज़िया बनी। सुल्तान ने बेसाख्ता रज़िया को गले लगाकर कहा, मेरी बच्ची, आज तूने अपनी बहादुरी से बाप की जान बचाई। मेरे सवार और सिपाही सब देखने के हैं, तू मर्दों से भी ज़्यादा बहादुर है। इस वाक़ये से लोगों पर रज़िया की धाक बैठ गई और सब पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखने लगे। यह किस्सा अब से कोई 700 बरस पहले का है। शेर के वाक़ये के थोड़े दिन बाद सुल्तान शमशुद्दीन को कोई इलाका फ़तह करने के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ा।
وہ چاہتا تو اس کے کئی جوان بیٹے موجود تھے، ان میں سے کسی کو بھی اپنا نائب بنا سکتا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو رضیہ کی طرح ہوشیار اور بہادر ہو۔ رضیہ ان ساری خوبیوں میں سب بھائیوں بہنوں سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے سلطنت کا کام سنبھالنے کے لیے اس نے رضیہ کو پسند کیا۔ اس کے سب وزیروں نے بھی یہی رائے دی اور کہا کہ رضیہ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں۔ سلطان نے اپنے جانے سے ایک دن پہلے دربار کیا اور بڑے بڑے امیروں اور سرداروں کے سامنے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 20 بیٹے دیے ہیں، مگر بادشاہی کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے، اسے اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں معلوم ہوتی۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ اس نے میری بیٹی رضیہ کو اتنی طاقت، ہمت اور سمجھ بوجھ دی ہے کہ اس 20 میں سے بھی ایک بھی نہیں بن پائی۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میں لڑائی سے واپس نہ آؤں رضیہ ہی میری حکومت کرے۔ تمہارا فرض ہے کہ جس طرح میرا حکم مانتے ہو اسی طرح رضیہ کا بھی حکم مانو۔ سب لوگوں نے سر جھکایا اور وعدہ کیا کہ ہم جان و دل سے رضیہ کے حکم پر چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد سلطان مہم پر سوار ہو گیا اور کوئی 6 سال تک دہلی سے باہر رہا۔ اس مدت میں رضیہ ہی حکومت کرتی رہی۔ اس نے سلطنت کے کام بڑی عقل مندی اور بھلائی سے چلائے۔ وہ خدا سے بہت ڈرتی تھی اور دعائیں کیا کرتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت اور سمجھ تھی کہ تمام وزیر اور امیر تو تعریف کرتے ہی تھے۔ اس کے بے ڈھنگے بھائی بھی مان لینے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی بادشاہی کا کام رضیہ ہی سنبھال سکتی تھی۔ اگر یہ کام ہمارے سپرد ہوتا تو ہم ہرگز اتنی اچھی طرح نہ کر سکتے تھے۔ جب سلطان واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ رضیہ نے سارے کام قابلیت اور انصاف کے ساتھ کیے ہیں تو اس نے دل سے اس کی تعریف کی۔ اتنے دن بادشاہی کے بعد بھی رضیہ کی عادت اور طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لوگ عام طور سے دولت، طاقت اور حکومت پا کر بگڑ جاتے ہیں، مگر رضیہ ایسی نہ تھی۔ وہ جیسی اچھی پہلے تھی ویسی ہی اب بھی رہی۔ اس کے باپ کے آتے ہی بادشاہی کے سب کام باپ کے حوالے کر دیے اور خاموشی کے ساتھ محل سے چلی گئی۔ اب اس نے گھر گرہستی اور خانہ داری کے کام سنبھال لیے۔ کئی برس کے بعد سلطان شمس الدین کو ملمان جانے کی ضرورت پڑی اور وہ سفر کی تیاری کرنے لگا، مگر اب اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ سفر کی نوبت نہ آئی تھی کہ موت آ پہنچی۔ شمس الدین کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے رکن الدین کو بادشاہ بنایا، مگر وہ اس کام کے لائق نہ تھا۔ ایک تو کمزور تھا، دوسرے عیش و آرام کا شوقین تھا، دن رات سیر تماشے اور کھیل کود میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ بادشاہی ان باتوں کے ساتھ کہاں چلتی تھی؟ اس نے خزانے کی دولت اور ہیرے جواہرات، ناچنے والے، گانے والیوں اور اپنے کمینہ مصاحبوں اور دوستوں پر لٹانا شروع کر دیے۔ آج بادشاہی کا کام اپنی جاہل اور بے وقوف ماں پر چھوڑ دیا۔ یہ عورت لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتی تھی اور اس کا طریقہ و رکھ رکھاؤ اچھا نہ تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں دربار کے سارے امیر و وزیر ان ماں بیٹوں کے خلاف ہو گئے اور مشکل سے 7 ہی مہینے رکن الدین کو بادشاہی کرتے ہوئے گزرے ہوں گے کہ اسے تخت سے اتار دیا گیا۔ اب پھر اس بات پر غور ہونے لگا کہ رکن الدین کی جگہ کسے بادشاہ بنایا جائے۔ دربار کے امیروں میں ایسے لوگ بہت تھے جو رضیہ ہی کو بادشاہی کے قابل سمجھتے تھے، اس لیے سب نے آپس میں صلاح کر کے رضیہ سے درخواست کی کہ اب وہی تخت پر بیٹھے اور یہ سب کام سنبھالے۔ رضیہ نے مجبور ہو کر ان کا کہنا مانا اور ملکہ بننے پر راضی ہو گئی۔ تخت پر بیٹھی تو اس کا درباری لقب رضیہ سلطان مشہور ہوا اور اسی نام سے لوگ اسے آج تک یاد کرتے ہیں۔ رضیہ نے بڑی بہادری کے ساتھ بادشاہی کی۔ وہ بڑی شان کے ساتھ تخت پر بیٹھتی، مقدموں کے فیصلے کرتی اور سلطنت کے تمام معاملات میں ہر قسم کے ضروری حکم دیا کرتی۔ یہ نہ تھا کہ لوگ اس کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوں یا اس کا حکم ماننے میں ہچر مچر کرتے ہوں۔ ان پر اس کی بہادری اور قابلیت کا سکہ ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ درباری اس کے سامنے خوف کے مارے کانپتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دل کی سخت تھی، ظالم تھی یا لوگوں کو ستاتی یا دکھ دیتی تھی۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اتنا ضرور تھا کہ وہ قاعدے قانون کی سختی سے پابندی کرتی تھی اور
کاموں میں انصاف اور سچائی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ جہاں کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی، اس نے فوراً بڑی سختی کے ساتھ سزا دے دی، اس لیے اس کی حکومت بڑی مضبوطی سے چلتی رہی۔ دنیا میں لوگ جہاں اچھے آدمی کو پسند کرتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی اچھے آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس سے بے وجہ جلنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جن کے طور طریقے اچھے نہیں ہوتے۔ چونکہ رضیہ سلطان نے اپنے دربار کے لوگوں میں ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی تھیں جو لوگوں سے رشوت لیتے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے، اس لیے اس قسم کے برے لوگ رضیہ سلطان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے اس کے دشمنوں سے مل کر جھوٹی سچی باتیں مشہور کرنا شروع کر دیں اور بیچاری رضیہ کو جی بھر کر بدنام کیا۔ دشمنوں کی یہ جماعت پرانے وزیر کی سرداری میں زور پکڑ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ دربار کے تمام بڑے بڑے طاقتور امیر اس گروہ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم ایک عورت کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کے آگے سر جھکانے سے نفرت کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا زور اتنا ہو گیا تھا کہ یہ کوئی چھپے دشمن نہیں رہے تھے۔ آخر ان لوگوں نے بہت سی فوج جمع کر کے کھلم کھلا بغاوت کر دی اور دہلی کی فصیل کے باہر جمع ہو کر انتظار کرنے لگے کہ کب موقع آئے کہ رضیہ سلطان کو تخت سے اتار دیں۔ یہ حال دیکھ کر رضیہ کے بعض امیروں اور سرداروں نے اس کی مدد کو جانا چاہا تو باغیوں نے انہیں طرح طرح کے وعدے کر کے رضیہ کے متعلق بہت سی غلط تہمتیں لگا کر اپنی طرف کر لیا۔ لیکن رضیہ ہی کی ہمت اور اس کا زور تھا کہ باغی اسے جتنی تکلیف دے سکتے تھے، رضیہ نے اس سے زیادہ خود باغیوں کو ہی پریشان کر ڈالا۔ اس نے ایسی ہوشیاری اور چالاکی سے کام لیا کہ خود ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ آخر انہیں اپنا پڑاؤ چھوڑنا پڑا اور وہ سب ادھر ادھر پناہ لینے کے لیے نکل بھاگے۔ اس کام سے فرصت پا کر رضیہ پھر پہلے کی طرح حکومت کرنے لگی۔ وہ مردوں کا سا لباس پہن کر دربار کرتی، مظلوموں سے انصاف کرتی اور ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دیتی۔ اس کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا ایسا ڈھنگ آتا تھا کہ لوگ اس کی دل سے تعریف کرتے اور یہ سمجھتے کہ حق اور ناحق کو پسند سمجھنا رضیہ کی پیدائشی عادتیں ہیں۔ وہ بغیر ڈرے جھجکتے ہوئے ظلم کرنے والوں کو کچل کر رکھ دیتی تھی۔ ان خوبیوں کی وجہ سے اس کی رعایا دل سے اس پر بھروسہ کرتی تھی اور اپنے آپ کو اس کی بادشاہی میں بہت زیادہ محفوظ سمجھتی تھی۔ کچھ دنوں تک اس کی فوج کا یہ حال رہا کہ سب سپاہی اور حاکم اس پر جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتے تھے، مگر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک حبشی سردار کی وفاداری اور قابلیت نے رضیہ سلطان کے دل میں بہت گھر کر لیا۔ اس نے اس سردار کو جلدی جلدی ترقی دینا شروع کی تو یہ بات اور امیروں کے دل میں بری طرح کھٹکنے لگی۔ وہ اندر ہی اندر جلنے لگے، ساتھ ہی دشمنوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے فوج کے لوگوں کو رضیہ کی طرف سے بدگمان کرنا شروع کر دیا، مگر ان کی یہ سب حرکتیں شرارت کی وجہ سے تھیں، صرف اس وجہ سے جلتے تھے کہ انہیں عورت کا حکومت کرنا پسند نہ تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ لاہور کا صوبیدار باغی ہو بیٹھا۔ رضیہ نے پھر ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور ہوشیاری کے ساتھ باغیوں کی روک تھام کرنے لگی۔ جب سب کام ٹھیک ہو گئے تو ایک بہت بڑی فوج لے کر باغی صوبیدار سے لڑنے کے لیے نکلی اور اس سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے دی۔ اس کے تھوڑے دن بعد بھٹنڈا کے صوبیدار نے سر اٹھایا۔ اس بار بھی رضیہ خود لڑنے کے لیے چلی، مگر اب اس کی ہمت نے ساتھ نہ دیا۔ جو امیر ظاہر میں اس کے دوست بنے ہوئے مگر دل میں اس کے دشمن تھے اور موقع کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے فوج کے اکثر لوگوں کو بہت سا روپیہ رشوت دے کر رضیہ سے وفائی کرنے پر تیار کر لیا۔ اب جو رضیہ نے لڑائی پر جانا چاہا تو ان کی چال چل گئی اور انہوں نے ایک دم آنکھیں پھیر کر رضیہ کو قید کر دیا۔ پھر اس حبشی سردار کو پکڑ کر رضیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ جس وقت اس کی فوج کے باغی رضیہ کو قید کرنے لگے تو اس نے انہیں بہت سمجھایا بجھایا اور ان کے وعدے اور اقرار یاد دلا کر طرح طرح کے وعدے کیے، مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھٹنڈا کے حاکم کے
कर दिया। इसके बाद यह लोग जल्दी से दिल्ली पहुँचे और रज़िया के भाई बहराम शाह को बादशाह बना दिया, जो तबीयत का बहुत कमीना था, ऐशो आराम का भी बहुत आदी था, मगर बागियों पर तो गुस्से का भूत सवार था। वह इन बातों को भला कब सोच सकते थे? उन्हें तो फ़कत रज़िया की दुश्मनी से काम था। उधर रज़िया का यह हाल हुआ कि जब यह भटिंडा के हाकिम के सामने पहुंची तो हाकिम को उसकी काबिले रहम हालत देखकर तरस आ गया। वह उसकी खूबसूरती, अक्लमंदी और सजधज की वजह से उससे मोहब्बत करने लगा। उसने रज़िया को कैद से आज़ाद कर दिया और बहुत इज्जत और हमदर्दी का बर्ताव किया। थोड़े ही दिनों बाद रज़िया को समझा बुझाकर उससे शादी कर ली। अब यह दोनों हंसी खुशी और चैन की ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर जब रज़िया ने देखा कि अब शौहर को ज़्यादा मोहब्बत हो गई और वह उसकी हर खुशी के लिए तैयार रहता है, तो एक बार मौका पाकर शौहर को दिल्ली पर फ़ौरन चढ़ाई करने की सलाह दी और कहा कि बहराम नाम का बादशाह है, बागियों के इशारे पर नाचता रहता है, हम लड़ाई बड़ी आसानी से जीत लेंगे। फिर तुम बादशाह बनना और मैं मलिका, दोनों बड़े इत्मीनान से बादशाही करेंगे। मगर किस्मत ने अब भी साथ न दिया। रज़िया की फ़ौजें अब भी हार गईं और दोनों मियाँ बीवी पकड़े गए और बहराम के हुक्म से कत्ल कर दिए गए। और इस तरह हिंदुस्तान की उस बहादुर, निडर और शेर दिल मलिका का अफसोसनाक अंजाम हुआ।